السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ. پاکستان میں بہت ساری خبریں ہیں اور بہت سارا کچھ ہو رہا ہے. ہر طرف ایک ہنگامہ ہے کیوں برپا جیسی صورتحال ہے. تو اس پر ہی بات کریں گے. اور ایک تحریری حکم بھی آ گیا ہے جو خیبر پختونخوا کو بندے عمران خان کی جو نیب ترامیم کو کالعدم قرار دینے کی درخواست کے فیصلے کے خلاف فیڈرل گورنمنٹ کی اپیلیں ہیں اس کے اوپر. اور اس کے علاوہ ایک بڑی اہم جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی اور وہ یہ تھی کہ رجسٹرار سپریم کورٹ نے برٹش ہائی کمیشن کمشنر جو ہیں ان کے آسما جہانگیر کانفرنس میں جو ان کی رائے تھی اس حوالے سے ایک خط جو ہے وہ چیف جسٹس کے انسٹرکشن پر لکھا. اس پر جو ہے بہت واویلا مچایا جا رہا ہے ہمارے کچھ یوٹیوبرز کی طرف سے. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر کیا ہو رہا ہے. کچھ سکینڈلز کی خبریں ہیں، وہاں پہ بڑی بڑی تبدیلیاں ہونی ہیں اور ان ساری چیزوں کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ ہوں گے جناب ایکسلنسی حماد حسن صاحب. حماد حسن صاحب السلام علیکم. موبائل چھوڑ دیں یار، لوگ پھر تانے مارتے ہیں یار. آپ کی توجہ پروگرام پہ نہیں ہوتی ہے، بس موبائل کے اندر گھسے ہوتے ہیں. وہ مجھے نہیں، آپ کو مارتے ہیں کہ آپ موبائل کے ساتھ لگے رہتے ہیں. تو نہیں، وہ میں تو موبائل کو سائڈ پہ رکھ دیتا ہوں. موبائل تو آپ کے ہاتھ میں پکڑا گیا ہے. تو میں پہلی مال مسروقہ تو آپ سے برآمد ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. اچھا، ایک تو وہ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ جو ہو گیا نا بیچارے، وہ بڑے آج کل ٹویٹر کے اوپر وہ بہت زیادہ نالاں سے نظر آتے ہیں. اس کے بارے میں بھی بتائیے گا. اور یہ چلیں پہلے یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. یہ جو رجسٹرار سپریم کورٹ کا خط ہے جس کے اندر بہت سارے تاریخی حوالے دیے گئے اور کہا گیا بہت کچھ. اس خط نے ایسا کیا کہہ دی میں ہے کہ ہمارے جو یوٹیوبر ہیں وہ بہت سیکھ پائے. دیکھیں صدیقی صاحب، شیر افضل کو چھوڑ دیتے ہیں. میرے خیال میں وہ کوئی اتنا ہم اور سنجیدہ آدمی بھی نہیں ہے، تو اس پہ بات کرتے ہیں سنجیدہ موضوع پہ. دیکھیں برٹش ہائی کمشنر نے آسما جہانگیر کانفرنس میں تقریر کی اور اس نے ہمارے اندرونی معاملات یعنی جوڈیشری کے حوالے سے بات کی. تو اور پھر ایک سیاسی جماعت کی سپورٹ بھی ایک طرح سے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ڈپلومیٹ کو زیب نہیں دیتا. ایک سفارتکار جو ہوتا ہے وہ بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اور وہ کسی بھی تنازع سے بہت دور. تو پتہ نہیں یہ ہائی کمشنر، لیکن بہرحال ہماری اپنی ایک تاریخ ہے، ایک نفسیات ہے ہمیں بہادر لوگ پسند ہوتے ہیں جو پلٹ کر جواب دیتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے 70s میں پنڈی جلسے میں ہنری کسنجر کا خط لہرایا تھا اور جس کی نقل ماری سائفر میں وہ تو خیر اچھا انہوں نے ایک خط لہرایا اور وہ ذوالفقار علی بھٹو لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن گیا تھا. یعنی امریکہ کہاں امریکہ کی طاقت اور کہاں چھوٹا سا پاکستان. لیکن بھٹو نے دلیری دکھائی اور اس نے وہ خط لہرایا. ایوب خان ایک ڈکٹیٹر تھا، لیکن جب 1965 میں حملہ ہوا تو اس نے ریڈیو پر ایک تقریر کی تھی اور اس کے مشہور الفاظ تھے کہ آپ نے کس قوم کو للکارا ہے. اور ایوب خان باوجود اس کے کہ وہ ڈکٹیٹر تھے پھر بھی لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن گئے تھے. ڈکٹیٹرشپ کے باوجود ان سے وہ ایک الگ معاملہ، لیکن کم از کم لوگ اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. پولیٹیکل اینگل. اچھا، پھر مختلف مواقع پہ ایسا ہوتا رہا. نواز شریف نے کلنٹن سے کہا کہ ہم تو دھماکے کریں گے، انہوں نے 5 کیے، ہم 6 کریں گے. نواز شریف آنکھوں کا تارا بن گئے. بھئی ہماری تاریخ تو یہ ہے کہ جو پلٹ کر جواب دیتا ہے وہ ہماری آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، ہمارے سر کا تاج بن جاتا ہے. برٹش ہائی کمشنر نے جو بھی کہا وہ غلط تھا، اسے نہیں بولنا چاہیے. ایک ڈپلومیٹ کو زیب بھی نہیں دیتا. اور جب اس نے بولا تو پھر رجسٹرار سپریم کورٹ نے جو خط لکھا ہے تو اس خط کا جو کانٹینٹ ہے وہ کافی سخت ہے. ڈاکٹر مصدق کا حوالہ بھی ہے ایران کے، اور اس میں اسرائیل کا حوالہ بھی ہے، بیلفور ڈیکلریشن کا. وہ تو اور پھر وہ لفظ بھی وہی ہیں زائنسٹ اسٹیٹ والے جو اس خط. اچھا، وہ پلٹ کر جواب ہے اور دلیر جواب ہے. تو میں حیران ہوں ہمارے دوستوں پہ
کہ آپ کو اس خط کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آپ برٹش ہائی کمشنر کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں. آپ کو تو داد دینی چاہیے کہ پلٹ کر جواب دیا ہے. ہماری تاریخ کو نظر میں رکھ کے، ہمارے نفسیات کو نظر میں رکھ کے، ہماری روایات کو نظر میں رکھ کے. اب ایک ایسے وقت کے اندر آپ یہ دیکھیں نا کہ فلسطین کے ساتھ اس وقت کیا ہو رہا ہے وہاں پہ، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، تو دیکھیں آپ نے وہ سب کچھ تاریخ، روایت، ہمارے نہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ چیف یا سپریم رجسٹرار سپریم کورٹ یا چیف جسٹس کی کیونکہ انسٹرکشنز پہ لکھا گیا ہے خط، تو یہ ان کا ڈومین نہیں ہے کہ بھی وہ فارن آفس کے معاملات میں گیا. اب تو فارن آفس نے بھی آ گیا ہے، فارن آفس کا بھی ریئیکشن آ گیا. جوڈیشی بھی کی ہے نا، جوڈیشی کا کسٹوڈین کون ہے؟ کون ہے نا؟ ہیڈ تو چیف جسٹس کر رہے ہیں نا پورے ملک کی جوڈیشی کو، تو جواب انہی نے دینا تھا اور دے دیا. تو بھائی کم از کم ہر جگہ ضروری نہیں کہ ہم ڈالر ٹیوبری کریں، کم از کم یہاں تو آپ اس کی داد تو دیں. اچھا چلیں، وہ تو اپنا ہے کہ ان کا وہ ہے. باپ نے جو بھی بہرحال وہ کچھ اسٹرینج چیزیں تو ہے نا، مطلب ہے کہ ہمارا ان کا اپنا نقطۂ نظر ہے، ہمارا اپنا نقطۂ نظر. بالکل. اب وہ قاسم اور سلمان کے ننیال کے اسپوکس پرسن بھی بن گئے ہیں، اب کیا کریں اب پھر. اچھا تو اپنا جناب خیبر پختونخوا کیا ہو رہا ہے وہاں پہ؟ یہ کیا اسکینڈل ہو رہا ہے کہ کیا خبر ہے؟ وہ اندر کی خبروں والی جھولی جو ہے وہ ذرا جانے نا یوں کر کے. صدیقی صاحب آپ کو یاد ہو جب الیکشن ہوئے اور یہاں پہ ہم دونوں پروگرام تسلسل کے ساتھ کرتے رہے ان دنوں، تو میں نے آپ سے بار بار کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ بڑے بڑے اسکینڈلز دیکھیں گے اور بڑے بڑے ڈرامے دیکھیں گے، کہا تھا نا. اب کل پرسوں جو معاملہ ہوا ہے گندم اسکینڈل میں، وہ تو پوری دنیا کو پتہ چلا، وہ تو اب میڈیا میں آ چکا ہے. کون سا گندم اسکینڈل؟ میں اپنے میرے علم میں نہیں ہے. میں ولاگ بھی کر چکا ہوں، میڈیا میں بھی آ چکا ہے. وہ خیبر پختونخوا حکومت نے 3 لاکھ ٹن گندم خریدنا تھا پنجاب سے اور 3 لاکھ کا آرڈر دے دیا. جب 2 لاکھ ٹن گندم پہنچی تو فوراً پختونخوا حکومت نے کہا کہ ہمیں مزید ضرورت نہیں ہے، ہمارا کوٹا پورا ہو چکا ہے. پتہ ہی کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں نے، سول بیوروکریسی نے، باخبر لوگوں نے حکومت کو بتایا کہ بھائی وہ تو بڑا گھپلا ہو رہا ہے، وہاں تو جس ریٹ پر خریدا جا رہا ہے یہاں تو اپنی ہی حکومت کو اس سے زیادہ پہ بیچ رہے ہیں. اور کل ہمارے جو پختونخوا کے فوڈ منسٹر ہیں ظاہر شاہ تورو، ظاہر شاہ تورو ایک زمانے میں یہ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے لیڈر ہوا کرتے تھے. اور پھر جو پیپلز پارٹی کے وزراء تھے، سید ظاہر علی شاہ پشاور والے اور احمد حسن خان ملاکنڈ والے، رحیم داد خان مردان والے، تو یہ ان وزراء کے آس پاس رہتے تھے اور بہت سی باتیں اس زمانے میں ان کے بارے میں ہوتی رہی. بعد میں پی ٹی آئی میں گئے تو وہ فوڈ منسٹر ہیں، اور یہ وہی فوڈ منسٹر ہیں جن کے بارے میں نے آپ ہی کے اس پروگرام میں کہا تھا کہ وہ ہیلتھ منسٹری کے لیے بہت کوشش کر رہے ہیں. اور ہیلتھ منسٹری پھر سید قاسم علی شاہ لے اوڑے تھے پشاور والے. اور وہ جو میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ کوئی ادھر پختونخوا اس میں کوئی 10 کروڑ کا معاملہ، تو یہ وہی. تو پھر میں نے نہیں سنا، مجھے نہیں پتا. اچھا آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ پرانا پروگرام دیکھ لے، میں نے ذکر کیا تھا. اچھا یہ ان کو پھر فوڈ منسٹری ملی. ایلیجڈلی کہہ سکتے ہیں مطلب اس میں. ہاں جو بھی آپ جو چاہے آپ کا حسن کرش مساس کرے. اچھا تو ان کو پھر فوڈ منسٹری ملی تو 2 لاکھ ٹن گندم پہنچی اور 1 لاکھ ٹن گندم پہنچی اور وہ جو گاڑیاں ہیں وہ روڈوں پہ کڑی ہیں. حکومت لے نہیں رہی ہے، اس لیے نہیں لے رہی ہے کہ بیچ میں بڑا گھپلا ہو گیا ہے اور یہ اربوں کا معاملہ ہے. تقریباً 29 ارب کی پیمنٹ کرنی تھی پنجاب گورنمنٹ کو، اور اس میں کم از کم 5 ارب آس پاس گھپلا ہے. لیکن نام کس کس کے آ رہے ہیں ایسے اتنا بڑے؟ تو کل فوڈ منسٹر نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ ہم نے 7 یا 9 اہلکاروں کو معطل کیا ہے. تو بھائی جب اربوں کا معاملہ ہوتا ہے وہ صرف اہلکار نہیں کرتے، وہ پہلے سے کانفیڈنس میں بڑے کسی کو لیتے ہیں تبھی یہ کام ہوتے ہیں. مطلب ہے قالین کے نیچے گند دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہوگا نہیں. کچھ منسٹروں نے اس نے تو جانا ہے
اور ایک دو نے اور بھی جانا ہے. میں آپ کو بریکنگ دے دوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ علی مین گنڈا پور کی کابینہ کے کچھ ارکان فارغ ہونے والے ہیں. ظاہر شاہ تورو تو فارغ ہو جائیں گے. اچھا. وہ فوڈ منسٹر جو ہے وہ تو فارغ ہو جائیں گے, لیکن میری اطلاع ہے کہ ایک دو اور وزیر بھی جا سکتے ہیں. ویسے آپ کا شک کس پہ جا رہا ہے ویسے؟ میرا شک نہیں, میں ان کے نام لے دیتا ہوں. ایک بنو سے ہے پختونیار, اچھا, وہ شاید فارغ ہو جائیں, اور ایک ہے عبدالحکیم خان سوات سے. اور عبدالحکیم خان کا ان بیچاروں نے ایسا کیا جرم کر دیا, ایک قصور کیا کرتے ہیں انہوں نے؟ پختونیار کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں, اور عبدالحکیم خان کے حوالے سے جو سب سے بہت سے الزامات ہیں, لیکن جو سب سے بڑا الزام ہے, پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی چلتی رہی کہ وہ نالائق بہت ہے. یعنی نالائق, اچھا وہ انہوں نے کوئی عربوں کا وہ اس طرح بونگیاں مارتے ہیں نا. ایک دفعہ منگورہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے سوات کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, حالانکہ ہماری 29 کروڑ آبادی ہے سوات کی. تو اس طرح کی تو نہیں, وہ تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں انہوں نے بھی 12 موسم کر دیے تھے. انہوں نے بھی جاپان اور روس کی سرحدیں جرمنی کی ملا دی تھی. تو وہ تو ان 3 وزیروں کے بارے میں کچھ مشاورت ہو رہی ہے, اور اس وقت تو امین گنڈاپور کو ایج حاصل ہیں بہت سے حوالوں سے, اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جو چیف سیکرٹری ہیں خیبر پختونخوا کے, تو تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ وہ اور گنڈاپور صاحب ایک ہی پیج پر آ گئے ہیں. پہلے اختلافات تھے, لیکن نہیں, گنڈاپور صاحب تو بہت ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ اب دیکھیں, انہوں نے 3 رکنی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں, وہ جو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے والی ہے. پھر وہ جو 1971 کے واقعات کے حوالے سے جو ٹویٹ آ گئی, اس کے بعد جو کچھ ہوا, آپ نے 3 پھر کور کمانڈر فارمیشنز کانفرنس, یہ ساری چیزیں, اور پھر اس کے بعد اب جو ساری افطار پارٹی, ہاں وہ افطار پارٹی بھی. تو اچھا, آپ نے 3 رکنی کمیٹی کی بات کی. میں نے قیوم صاحب آپ سے کہا تھا کہ گنڈاپور صاحب کہیں اور سے بھی ہدایات لیتے ہیں. اب آج FIA نے 3 لوگوں کو نوٹس جاری کر دیے PTI کے, وہ شیخ مجیب والے ٹویٹ اور اس حوالے سے. عمران خان کے خلاف تو ظاہر ہے کہ وہ تو ہو چکا ہے, وہ تو وہ ڈینائی کر رہے ہیں کہ جناب وہ تو خود آپریٹ نہیں کرتے. رؤوف حسن کہتے ہیں امریکہ سے آپریٹ ہوتا ہے. زین قریشی کہہ رہے ہیں کہ ان کی ہدایات کے بغیر نہیں ہوتا. علی محمد خان کچھ اور کہہ رہے ہیں. اور اب تو آپ مصدق ملک صاحب کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے, اس کے اندر انہوں نے نہ صرف ایک مرتبہ پھر PTI کو جو ہے وہ مذاکرات کی دعوت دی, اور کہا کہ اپنی اس ٹویٹ کے اوپر نظر ثانی کر لیں. آپ کو پتہ یہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے. ہاں, تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ عمران خان کے حوالے سے تو FIA نے باقاعدہ جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد کو درخواست بھی دی تھی انکوائری کے لیے کہ ان سے انکوائری کرنی ہے, لیکن مزید 3 لوگوں کو نوٹس جاری ہوئے آج. اچھا, وہ اور کون؟ وہ عمر ایوب ہیں, اور بیرسٹر گوہر ہیں, اور رؤوف حسن ہیں. تو ان سے بھی بیانات لیے جائیں گے, تفتیش ہوگی, لیکن گنڈاپور صاحب کا نام نہیں ہے. نہیں, دیکھیں نا, عمر ایوب صاحب نے تو وہ پریس ریلیز جاری کی ہوئی ہے نا, جس میں سوشل میڈیا ٹیم کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی لیٹر ہے. خان صاحب نے ان کو ڈانٹا تھا اڈیالہ میں اپنے بعض رہنماؤں کو, اور کہا کہ میرے ساتھ تو میری سوشل میڈیا ٹیم کڑی ہے, آپ لوگ تو نہیں کڑے. تو خان صاحب نے اس کو اون کیا ہے ایک طرح سے. تو جناب اب آخری ٹاپک جو ہے وہ یہی ہے کہ لائیو سٹریمنگ والے معاملے. لائیو سٹریمنگ یہ کیا ہو رہا ہے, اس پہ تو آپ ذرا ہمیں بھی تھوڑا سا سمجھا دیں. لائیو سٹریمنگ یہ جو آپ تو میدانی جنگ میں اترے ہیں ٹویٹر پہ, تو یہ کیا صورت ہے؟ دیکھیں جی, ہم نے کل اپنے ولاگ کے اندر بھی یہ خبر بریک کی تھی کہ جو سنی اتحاد کونسل کا درخواستیں ہیں, اپیلیں ہیں, اور خیبر پختونخوا کی, اس میں جو ہے وہ چیف جسٹس کی اوپر اعتراضات کی پلاننگ کی گئی ہے, مشاورت کی جا رہی ہے ادھر جو ان کی قانونی ٹیم ہے اس میں. اچھا, وہ اس کے بعد پھر وہ جو ہے اینی ویز خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں جی, اور ہمیں پورا اعتماد ہے, اور ہم جس پہ پورا اعتماد رکھتے ہیں ہم اپنا کیس لیگلی لڑیں گے. بڑی اچھی بات ہے. اور
لیکن یہ جو نیب ترامیم کالعدم قرار دینے والا جو فیصلہ جس میں انٹرا کورٹ اپیلیں، اس میں خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے ایک درخواست دی گئی تھی کہ لائیو سٹریم کی جائے، جس کی عطر من اللہ صاحب نے حمایت کی تھی، اور پھر وہ بینچ جو ہے وہ اٹھ گیا تھا، اور پھر اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹے کے بعد بینچ بیٹھا تھا، اور پھر اس میں یہ درخواست ان کی 1-4 سے مسترد کر دی گئی تھی. تو اس کا جو تحریری حکم ہے، مخالفت کی تھی اور باقی 4 تو اس کا جو ہے یہ تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ آج تحریری آرڈر جو ہے کورٹ کا وہ آ گیا ہے، اور اس میں جو ہے وہ بڑی دلچسپ حقائق ہیں جو سامنے رکھے گئے ہیں پورے کانٹیکس کے اندر. لب لباب اس کا یہ ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ جناب جب عمر عطا بندیال صاحب اور اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منصور علی شاہ اس کیس کی حمایت کر رہے تھے، سماعت کر رہے تھے، اور عمران خان صاحب کی یہ درخواست تھی، تو 53 سماعتیں ہوئی تھی. عدالتی ریکارڈ کے مطابق کسی ایک سماعت پہ بھی بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ خود پیش نہیں ہوئے تھے. اور یہ کہا گیا کہ خیبر پختونخوا کی یہ درخواست، اس میں انہوں نے کہا کہ جی ڈسکرمنیشن ہے، تو کوئی ایک قانونی حوالہ وجوہات نہیں دے سکے، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے حقوق کیا ہے، اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا گیا تھا. اور پھر انہوں نے اس کو میرٹ پہ ڈسمس کیا ہے. اور پھر اس میں ایک اور بات بھی بڑی سامنے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لائیو سٹریمنگ کا فیصلہ کیسے ہوا تھا. اس میں ہے یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی حوالے سے جب ریفرنس چل رہا تھا اور 1 سائیڈڈ پروپیگنڈا ان کے خلاف ہو رہا تھا، مین سٹریم میڈیا کی زبانیں بند کر دی گئی ہوئی تھیں، اور ان کا موقف یا ان کا وہ پوائنٹ آف ویو نہیں آ رہا تھا، تو انہوں نے عدالت کے اندر جو ہے وہ کہا تھا کہ اس کی لائیو سٹریم کرنے کی اجازت دی جائے. تو اس پہ ایک فیصلہ آیا تھا، اور وہ فیصلہ آیا تھا اللہ بھلا کرے 13 اپریل 2021 کو. اور اس فیصلے کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جناب کہ رائٹ آف دا پیپل ٹو ہیو ایکسیس ٹو انفارمیشن ان میٹرز آف پبلک امپورٹنس انڈر آرٹیکل 19A آف دی کانسٹیٹیوشن از ریکگنائزڈ دی ڈیٹیلز اینڈ موڈیلٹیز آف which are to be decided by the full court on the administrative side. کہ اس پہ یہ انتظامی سطح پہ ہوگا. پھر جب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بنے تو پہلے دن فل کورٹ بلایا گیا تھا، اور اس فل کورٹ نے میجورٹی سے ایک فیصلہ کیا تھا لائیو سٹریم کرنے کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو. اس کا حوالہ ہے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کے بعد جو ہے کہ کس طرح سے کون کون سی سماعتیں کی جائیں گی، اس کی موڈیلٹیز جو ہیں وہ پہنچانے کے لیے طے کی جائیں گی. اس پہ ایک 2 رکنی کمیٹی بنائی گئی. 2 رکنی کمیٹی بڑی دلچسپ ہے. وہ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس عطا من اللہ پر مشتمل ہے. جسٹس عطا من اللہ جو کہ اس بینچ کا حصہ بھی ہیں جنہوں نے ڈائسنٹ کیا ہے اس پہ. اس کمیٹی کا مینڈیٹ یہ تھا کہ وہ SOPs بنائے گی کہ کون سے مقدمات کس طرح سے ہوں گے، تاکہ یہ جو لائیو سٹریمنگ کی فیسلٹی ہے یہ مس یوز نہ ہو سکے. عدالت اب اس میں لکھتی ہے کہ نہ صرف یہ کہ کبھی 53 سماعتوں کے اندر خیبر پختونخوا حکومت اور ایون بانی پی ٹی آئی جو ہیں رسپونڈنٹ نمبر 1 مسٹر عمران احمد خان نیازی، مسٹر نیازی، انہوں نے کبھی کوئی لائیو سٹریم کی درخواست نہیں دی. ٹھیک ہے، 53 ہیئرنگز 15 مہینے چلی تھی، اور اس میں کبھی ایک دفعہ یہ پیش نہیں ہوئے تھے. تو عدالت نے اس کو ڈسمس کیا، اور پھر عدالت نے کہا کہ یہ عدالت جو ہے وہ کسی کے سیاسی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یا کسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں کرے گی. اور پھر انہوں نے اس پہ لکھا، انہوں نے کہا کہ جب بانی پی ٹی آئی کو بولنے کا موقع دیا گیا تو انہوں نے یہ کوشش کی، جو جس قسم کے وہ مقدمات جو ہمارے سامنے نہیں تھے ان مقدمات کو جو ہے وہ ان کے حوالے دیے، جس میں 8 فروری کے انتخابات اور کمیشن آف انکوائری. تو انہوں نے کہا یہ ہمارے سامنے میٹر نہیں تھے. صاحب یہ آپ کا بیٹ ہے. میں ایک سوال صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ فل کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے نا کہ انہیں فل کورٹ میں ہونا چاہیے یا نہیں. تو عطا بندیال جب چیف جسٹس تھے اور وہ ہائی رافعہ والا وہ کیس آیا تھا، ہائی رافعہ کم وقت مارشل لاء بھی نہیں لگاتے، وہ تو اس میں بیٹھ بھی گئے تھے اور فیصلہ بھی دیا تھا. ہاں بالکل، حالانکہ وہ تو ایک متنازع معاملہ تھا. وہ دیکھیں وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، حالانکہ پوائنٹ آؤٹ بھی کیا گیا تھا، لیکن یہ جج نے خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے. دیکھیں نا،
بات یہ ہے کہ یہی بات انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں بیٹھوں گا. ہاں انہوں نے بالکل یہ ڈسمس کر دی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی درخواست, اور پھر اس کے بعد سے وہ معاملہ ابھی تک پینڈنگ پڑا ہوا ہے آڈیو لیگ کمیشن والا. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ثاقب نثار صاحب کے بیٹے والا معاملہ جو ہے وہ اب بشرا بی بی کا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بابر ستار صاحب کے پاس پینڈنگ ہے. ایک طویل عرصے سے اس کے اوپر سماعت ہو رہی ہیں, ریمارکس آتے ہیں, اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے ابھی اس کے اندر ایک آرڈر بھی پاس ہوا ہے. تو کہ جو موبائل کمپنیاں کوئی ریکارڈ نہیں کریں گی, اور یہ ٹیلی گرافک ایکٹ اور یہ سارا وہ اس پر بڑے تفصیلی اس کے اوپر آئے ہیں, ساری چیزیں آئی ہیں. تو یہ فیصلہ تو جج نہیں کرنا ہوتا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیسے اسی کے اوپر آپ کو پتا پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ جسٹس قاضی فیض صاحب ہمارے کیسز نہ سنیں عمران خان صاحب سے متعلق, اور یہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر ہے, اور اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں. کچھ چیزیں ہیں, کچھ خبریں ابھی ہولڈ کر کے رکھ لیتے ہیں, ایک دو دن ٹھہر جائیں. اور کچھ اور بھی ڈیولپمنٹ ہونے ہیں. شیخ مجیب الرحمان اور مفتی باہنی والا معاملہ آنے والے دنوں میں ایک اور رخ موڑے گا. ایک اور سے کیا مطلب؟ بس بڑا خطرناک گھاٹیوں کی طرف جائے گا. تو پھر آج حکومت جو ہے وہ کیوں کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کا موقع دیتے ہیں, ٹینشنز کم کریں اور اپنی ٹویٹ کے اوپر بھی نظر ثانی کریں, تو یہ آفر کیوں ہے؟ تو یہ اختیار حکومت کا ہے. نہیں بھائی, حکومت کے ایک ذمہ دار وزیر یہ کہہ رہے ہیں. وہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, وہ تو اس طرح ظاہر ہے کہ وہ تو یہی سٹینڈ لے گی نا, وہ تو یہی بات کرے گی. وہ تو پولیٹیکل لوگ ہیں نا, وہ تو یہ نہیں کہہ سکتے. لیکن جنہوں نے کرنا ہے وہ کچھ اور کریں گے. جنہوں نے کرنا ہے یا انہوں نے کنہوں نے ان کے کن وہ سونا چاندی میں کہتے تھے ان کے کن کے کون. میں نے آپ کو چلیں ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ اب ہم اپنے پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہیں. اور جو لائیو سٹریمنگ کی درخواست مسترد کی ہے اس کے اندر عدالت نے یہ کنکلوڈ کر دیا لارجر بینچ نے کہ یہ صرف اور صرف پروگریٹو جو ہے وہ اور ڈسکریشن کورٹ کی ہے کہ کورٹ کس مقدمے کو لائیو چلانا چاہتے ہیں, کس کو نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا جی. تو شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.